यहां मूत्रे का एक बेवकूफ और काले मुंह वाला वो यासीन नामी शख्स जिसने हजरत उस्मान गनी की तौहीन की। मैं कहता हूं हजरत उस्मान गनी वो हैं जिनके फरिश्ते भी हया करते थे, और यासीन तू इसलिए नहीं कर सका, ना तू हयाड़ा ना तेरी मां हयाड़ी है। और हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे लोग आएंगे जो हकीकत को बदल कर लोगों के सामने रखेंगे, सिर्फ दुनियावी मफाद और लालच की खातिर, फितना और फसाद की खातिर वो किसी का पालतू होने का किरदार अदा करेंगे। लेकिन ऐसे मौकों के अंदर हमें भी चाहिए कि हम आपकी तरबियत करें कि असल आपका जो ट्रैक है वो कौन सा है, और आपने इस पुरफितन दौर के अंदर हर उठने वाले और सुलगने वाले सवाल का जवाब आपने कहां से लेना है। तो उसका सबसे पहला जवाब यह है, हमने जब भी कोई सवाल हो उसको हल करना है तो पहले रब के कुरान से हल करना है। यह पहला जवाब है। आपकी आवाज़ वैसे कमज़ोरों वाली है, मैं शोर शोर को नहीं लानी, मैं बेसुरा बंदा। बट साहब मुझे कह रहे थे नात सुना देना, हमने आपकी नातें सुनी हुई हैं, मेरा शौक है मैं पढ़ लेता हूँ नात शरीफ, लेकिन तकरीर इस अंदाज में करूँगा। ज़ौक़ बन गया तो फिर नात शरीफ आपको सुना देंगे। लेकिन आपने ज़रा गौर करना है, जब भी कोई सवाल हो दीन मतीन से मुताल्लिक या बुजुर्ग बरतर शख्सियात के मुताल्लिक, तो उसका जवाब पहले कुरान से लेना है। अगर वहाँ शाफी व वाफी जवाब मिल जाए, जो कि मिलेगा, तो ठीक है। अगर आपकी दस्तरस ना हो तो फिर मुस्तफ़ा की हदीसों को देख लेना है। यह दूसरा है। अच्छा, अगर यहां से भी आपको ना मिले, जबकि अहादीस में हर चीज वाज़ेह है, यह कुरान की सबसे बेहतरीन तफसीर हदीस से ही है, अगर वहां भी आपको ना मिले तो फिर अक़वाले सहाबा को देख लेना। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत, आपकी जो जिंदगियां, उनके जो अक़वाल, उनकी तालीमात, उनके शब रोज़, उनकी जिंदगी जो गुजरी है, वो एक किताब होती है पूरी, और वो बताएगी कि हमने अपने इन शख्सियात के बारे में क्या क्या ज़हन और अकीदा और माइंड सेट रखना है। अगर आपको वहां भी ना मिले तो अजीजान गिरामी, फिर आपको अगला कदम उठाना होगा, और वो क्या है, आप अपने बुजुर्गों की किताबों को पढ़ेंगे और उनकी तालीमात और उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। उसकी वजह क्या है, कुरान मजीद ने भी हमको इस रास्ते पर चलाया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, फरमाया सीधे रास्ते पर चलो। पर सीधा रास्ता किसका है? फरमाया जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है उनका सीधा रास्ता है। उनके जब पीछे चल पड़ोगे, उनकी तालीमात को मान लोगे, तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। जी अच्छा, पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब दामा इकबाल, वो आप तशरीफ फरमा हुए। वेलकम, खुश आमदीद, अहलम व सहलन, मरहबा। तशरीफ रखिए भाई हजरत, बिस्मिल्लाह। हुजूर वेलकम, हुजूर वेलकम, अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए। गिरामी कदर हजरात, तो मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, जरा इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारी महफिल का हुस्न मुकम्मल हो रहा है, और आप देखेंगे जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा ये हुस्न अपने उरूज का सफर करता चला जाएगा। तवज्जो है जी? सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं फ्रंट सीटों वाले? आप जरा इस बात को समझिएगा, मैंने आपकी खिदमत में जो बात कही है। अच्छा, ये एक पॉइंट है कि जब भी किसी सवाल का जवाब लेना, कहां से? कुरान से, फिर हदीस से, फिर सहाबा किराम से, और फिर अपने बुजुर्गान दीन से, जिनके रास्ते पर चलने के लिए हमें कहा गया है। और यहां से मैं एक बात आपको कहूं, पता नहीं आप कहां बैठे कैसे सुन रहे हैं, जरा ध्यान कीजिएगा। अब लोग कहते हैं बाबे तो शाही कोई नहीं, मैंने कहा बाबे वो शय हैं जब तक मुस्तकीम कहकर बंदा नमाज की हर रकात में बाबों को याद ना करे तो नमाज होती ही नहीं है। हजरत शाह साहब, हर रकात के अंदर बुजुर्गों को याद करना पड़ता है। ये पता नहीं कैसे बाबे शाही को नहीं, वो अल्लाह दिया बंदिया है कि ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, फरमाया सीधा रास्ता उन लोगों का जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, उस रास्ते पर चलो। इसका मतलब, अच्छा ये कौन है? अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, ये चार तबके हैं, नबी, सिद्दीक, शहीद और वली। ये चार तबके हैं जिनके पीछे हमने चलना है। इनमें नबी हैं, सिद्दीक है, शहीद है और वली हैं, आखिर में वली हैं। और चूंकि अब नबी ने आना नहीं है, सहाबी भी नहीं बन सकते, अब वली हैं जो क़यामत के लिए चलेंगे। तो हमने कुरान पढ़ के नबियों की सुन्नत और वलियों के तरीके के पीछे चलना है। इधर मेरी बात सुनना, जो बंदा ये कहता कि मैं सीधे रास्ते पर चलूं, तो सीधा रास्ता इनाम वाला, और इनाम वाले हैं ये चार। कलमा पढ़ के नबियों वलियों के पीछे चलना चाहिए, इनके पीछे पढ़ना नहीं चाहिए। इस बात को जरा समझने की कोशिश करें, इनके पीछे चलना चाहिए, पीछे पढ़ना नहीं चाहिए। क्योंकि पीछे चलता बंदा है पैंदा कुत्ता है।
پھر مجھے کہتے ہیں تاری صاحب جب آپ کتا کہتے ہیں تو کئی پسند نہیں کرتے. میں کہا جڑا کتا ہے انہیں ہی پسند نہیں کرنا. اب بندے تو سارے بول دے بیٹھے جے. اب آج سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو جو میں بات عرض کر رہا ہوں اس بات کو سمجھیے. یہ جو کہتے ہیں بابے شاہی کو پتر جب تک الحمدو میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر بابیاں دے راہ تے چلن دی گل نہ کر تو اس وقت تک تو تیری نماز نہیں ہوتی. تیری نماز ہی بزرگوں کے ذکر سے ہے. اتنا تو کرنا پڑے گا. اللہ کو پتا تھا نا کئی منکر ہوں گے. فرمایا منکر بھی اہدنا الصراط المستقیم تے آکھے گا نا. پھر انہوں پوچھو نا کیڑے بابے نے کو سانو بھی تے دس نا. پھر وہ کہے گا صرف صحابہ ہیں. تو میں کہ باقی ساری امت گمراہ رہی ہے, مشرک رہی ہے. کچھ خدا کا خوف کر. اگر یہ بابے نہ ہوتے تو تیرے نام دے نال بھی ابے دی جگہ تے رنجیت سنگھ ہی ہونا سی. کمبیر سنگھ وال رنجیت سنگھ. آج جڑا تو محمد علی بنیا پھرنا نا کسے بابے دا فیض ہی. آواز کمزوروں والی ہے یار, جوانوں والی بولو نا سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ. تو اس واسطے یہ بزرگوں کی دشمنی چھوڑ میرا بچہ, تیرے بس کی بات نہیں ہے. یہاں بڑے بڑے آئے بزرگوں کی توہین کرنے والے وہ نہ رہے. تو تے شے ہی کوئی نہیں. یہ صرف میں آپ کو ایک بات بتلا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ جو فتنے ہوتے ہیں ان کی اوقات حیثیت اور یہ کیا چاہیے, یہ کچھ بھی نہیں, یہ سب ختم ہے لوگ یار. اب پہلی بات. اب دوسری بات سمجھیے گا میرے عزیز میرے بھائی. جب بھی آپ نے کوئی بات سمجھنی ہے قرآن حدیث صحابہ اور اس کے بعد امت کے بزرگ جتنے بڑے علماء ہیں, یہ چار چیز. اب دوسری طرف آ جائیے. جب بھی صحابہ اور اہل بیت کی بات کرنی ہے, یہ تین چار باتیں ضروری ہیں. میں چاہوں گا کہ نوجوان اپنی ذرا توجہ کر کے سن لیں, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جب بھی صحابہ اور اہل بیت کی بات کرنی ہے یاد رکھیے صحابہ کی کرنی ہے تو سب صحابہ کی. یہ جملہ غور سے سنیے. صحابہ کی جب بات کرنی ہے تو سب صحابہ کی, اپنی من پسند کی شخصیات نہیں کہ بس ایسے صحابی سن باقی نو میں نہیں ماندا تو میں کہتا تینوں میں نہیں ماندا. تیری اوقات کیا؟ تو کون ہے یہ جو بات کر رہا ہے بھائی؟ تجھے کس نے اختیار دیا ہے قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے؟ اب یہ بات ذرا آپ سمجھیں. جب بھی بات کرنی ہے صحابہ اور اہل بیت کی, صحابہ کی کریں تو کل صحابہ کی. اچھا جب اہل بیت کی کریں تو 2 4 5 10 14 15 تے بریک کا نہیں. اعلی حضرت کا غلام بن, تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا, آقا تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ. یہ سارے سادات کو اپنے دل کا نور بنا نا, اپنی آنکھوں کا نور بنا. اپنی من پسند کی شخصیات کو اہل بیت سمجھ لیتے ہو. تمہیں کس نے کہا ہے اہل بیت کو ماننا ہے تو ساری کو مانو, صحابہ کو ماننا ہے تو سب کو مانو. یہ پہلی بات. اگر من پسند کی شخصیات کو چوائس کے طور پہ بنایا ہوا ہے تو پھر کبھی بھی بندہ کامیاب ہو سکتا, اس کا عقیدہ ٹھیک ہو سکتا. یہ پہلا نقطہ. اب دوسرا نقطہ سمجھیے. جب بھی صحابہ اور اہل بیت کی بات کی جائے گی یا قرآن سے کی جائے گی یا حدیث سے کی جائے گی. اب یہ بات اسٹیج سے باتیں ہو رہی ہیں, ذرا باتیں بند کریں چونکہ میں اور مزاج کا خطیب ہوں. میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں. ایک گلاں ٹورن پیرن چون چراں یہ اپنے مزاج کوئی نہیں, اپنے مزاج ہور گلاں نے. اور یہ ذرا اس بات کو سمجھیے آپ حضرات. جب بھی صحابہ اور اہل بیت کی بات کرنی ہے یا قرآن سے یا حدیث سے. اب آپ کہیں گے کیوں, یہ ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اگلا جملہ سن پھر تجھے بتاتا ہوں. تاریخ سے نہیں, یا قرآن سے یا حدیث سے. تاریخ صاحب وجہ. میں نے کہا وجہ یہ ہے, یہ صحابہ اور اہل بیت یہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں, یہ قرآنی ہستیاں ہیں. میں نے کیا کہا ہے؟ یہ تاریخی ہستیاں نہیں, یہ قرآنی ہستیاں ہیں. تو میرے عزیز جب یہ ہیں ہی قرآنی ہستیاں تو ان کا تعارف بھی یا قرآن کرائے گا یا صاحب قرآن کرائے گا. تیرے بس کی پھر بات ہی نہیں ہے. تو 1400 سالوں کے بعد کیسے تاریخ کی فائلیں اٹھا کے بھاگ نکلا؟ تجھے کس نے بتا دیا کہ فلاں ایتھے ہویا؟ اپنی کوڑی چھان تھلے بانو کاکا. یا قرآن پڑھ یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھ, وہ قصیدے پڑھ کے بتائے گا نبی کے صحابہ کیا ہے اور نبی کی اہل بیت کیا ہے. اس واسطے جب لوگوں نے اپنی خواہشات نفس کو داخل کیا, قرآن و حدیث کو مستدل بنانا چھوڑ دیا تو وہ گمراہ ہو گئے. اہل سنت کا پلس پوائنٹ یہ ہے, یہ جب بھی اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں یا قرآن سے یا مصطفیٰ کے فرمان سے بیان کرتے ہیں. اب یہ دوسری بات ہے. اب تیسری بات بھی سن لیجئے. جب بھی صحابہ اور اہل بیت کی بات ہوگی تو ہمیشہ خیر والی بات ہوگی. یہ تیسرا پوائنٹ ہے اور بڑا سمجھنے والا ہے. اور یہ اس پرفتن دور کے اندر ایک میں سبق آپ کو سنا رہا ہوں, لیکچر دے رہا ہوں.
اس کو ذہن نشین فرما لیجئے کہ ہم نے فتنوں سے کیسے بچنا ہے اور اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے. جب بھی بات کرنی ہے خیر والی، آپ شر والی بات نہیں کر سکتے. کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی. فرمایا لوگو میرے صحابہ کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرنا ہے. فرمایا یہ نہ ہو کہ جب میں دنیا سے بظاہر پردہ کر جاؤں تو تم میرے صحابہ کے پیچھے پڑ جانا. دیکھ لو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کچھ دشمنان صحابہ آئیں گے، میرے نبی پاک نے پہلے بتا دیا. اور اگلی بات جو کہی فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا جس نے صحابہ سے محبت کی اس بات کی دلیل ٹھہرے گی کہ وہ مجھ مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا جس نے صحابہ سے بغض کیا، نفرت کی اور ان کے خلاف بولتا رہا، فرمایا سمجھو وہ پہلے مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھتا ہے پھر میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے. یعنی صحابہ کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے، صحابہ کا بغض یہ مصطفیٰ کا بغض ہے. اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے، اور جس نے مجھے دی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو پہنچائی اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ برباد ہو جائے گا. اور دیکھ لو دشمنان صحابہ جو ہوتے ہیں ایسے برباد ہوتے ہیں، نہ ان کی کوئی زکوٰۃ لیتا ہے، نہ ان کا وضو سیدھا ہے، نہ ان کا کلمہ سیدھا ہے، نہ ان کی کوئی شکل سیدھی ہے، نہ حج صحیح طرح سے کر سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ میرے مالک نے تمہیں ایسا بگاڑ کے رکھ دیا ہے، تمہارا دین بھی برباد ہو گیا، تمہاری دنیا بھی برباد ہو گئی، تمہاری آخرت بھی برباد ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ تم صحابہ کے دشمن ٹھہرے ہو. اور جو حضور کے امتی صحابہ کی محبت میں ہیں آج بھی ان کے چہروں کا نور تمہارے سامنے نظر آ رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ جزاک اللہ. گرامی قدر حضرات اس مسئلے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ چونکہ فتنے ہیں اس دور کے اس لیے میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اب یہ باتیں جب ہم سیدھی سیدھی کرتے ہیں تو بعض لوگ بڑے چیختے ہیں. میں نے کہا پتر چیخ نہ، حوصلہ کر، چیخ نہ میرا بچہ، حوصلہ کر اور سن. یہ دین صحابہ کرام کی ناموس کے ساتھ ہے، اہل بیت کی ناموس کے ساتھ ہے. اگر کوئی اس سے کھیلنے کی کوشش کرے گا رب تبارک و تعالیٰ ایسا ذلیل کرے گا کلمہ سیدھا نہیں پڑھ سکے گا، نہیں پڑھ سکے گا. دیکھ لو کیسے یہ ذلیل ہو رہے ہیں. اور اہل سنت تمہارا پرچم کل بھی بلند تھا، تمہارا پرچم آج بھی بلند ہے، کیونکہ تم ادب والے بھی ہو، محبت والے بھی ہو اور پیار والے بھی ہو. اگر یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی اب آ جائیے اگلی بات. ادھر دیکھیں میری طرف فقیر جو آپ کی خدمت میں بات کہنے لگا ہے چوتھی صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں. جب لفظ صحابی کہا جائے تو اہل بیت آٹومیٹک بیچ میں آ جاتے ہیں. جب لفظ صحابی کہا جائے تو اہل بیت آٹومیٹک بیچ میں آ جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود چونکہ فطروں کا دور ہے تو صحابی اور اہل بیت دونوں لفظ بولنے چاہیے تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا بات نہ کر سکے. یہ یاد رکھیے، بولنے کا موقع نہیں نہ دینا. ہم سنی ہے نا، ہم احمد رضا والے ہیں نا، تو رضا والے تو ظاہر سی بات ہے ہر بندے کے سامنے سینہ کر کے کھڑے ہی رضا والے ہیں. اب باقی تو بڑے بڑے بہ گئے اور ان کا پتہ نہیں چلتا. کیوں حضرت شاہ صاحب کئی ایسے تھے جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کوئی سمجھتے تھے. زمانے کی ہوائیں چلی، جب وقت قیام کا تھا تو اس وقت سجدہ کر بیٹھے. میں کہا تو کڑے پاسے دا آگے ہیں، تو آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. بہرحال ہم جو فریضہ ادا کر رہے ہیں یہ آپ کو کام آئے گا. اب یہ چوتھی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، جب لفظ صحابی بولا جائے تو آٹومیٹک بیچ میں آ جاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، صحابی ہوں یا اہل بیت ہوں ایک ہے ان کا ظاہر اور ایک ہے ان کا باطن. لیکن جو صحابہ اور اہل بیت ہیں ان کا ظاہر بھی خدا نے ٹھیک کر دیا، ان کا باطن بھی خدا نے ٹھیک کر دیا ہوا ہے. یہ یاد رکھ لیجیے. ان کے اندر یہ نہیں کہ ان کا ظاہر ٹھیک ہے نا دلوں کلمہ نہیں پڑیا. نہیں 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 نہیں. اور تیرے دل دا بھی سانو پتا ہے، تو تیرے دماغ دا بھی پتا ہے، تو تیری زبان دا بھی پتا ہے. رہ گئے صحابہ، ان کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، فرمایا تقویٰ تو ہم نے مصطفیٰ تیرے صحابیوں کے دلوں میں ڈال دیا ہوا. تو یہ قرآن مجید نے سارے مسئلے واضح فرما دیے ہیں. تو یہ چار باتیں ابتداءً میں نے اس لیے بتائیں تاکہ آپ کو صحابہ اور اہل بیت کی شان و عظمت سمجھنے میں کسی قسم کی مشکل نہ ہو.
لیکن ادھر دیکھیے میری طرف، میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سناؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر آج لوگ جو باتیں کرتے ہیں اور اہل بیت پر، ادھر دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. فرمایا کہ اللہ نے، یہ مصطفیٰ کے صحابیوں سے بات ہو رہی ہے، فرمایا اے جماعت صحابہ، اللہ نے تمہارے دلوں کو ایمان کے لیے پسند کر لیا ہے، تمہارے دل ایمان سے معمور رہیں گے. اور فرمایا اللہ نے تمہارے دلوں کو بڑا خوبصورت بنا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ قرآن ہے. قرآن جن کے دلوں کو رب پسند کرے، جن کے دلوں کو رب خوبصورت کرے. اور اگلی بات فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سے یہ جتنے گناہ ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، یہ جو فسق و فجور ہے اس کو دور کر دیا ہے. اور کیا بنایا؟ اولئک ھم الراشدون. فرمایا ان سب کو اللہ نے ہدایت یافتہ بنا دیا ہوا. اب یہ قرآن مجید ہے، ایک ایک چیز ایمان کے لیے رب نے پسند کیا، دل میں ایمان رب نے ڈالا. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا کفر اور ہر قسم کا فسق و فجور ان سے دور کر دیا، ان کے دلوں کو خوبصورت کر دیا. اور پھر اگلی بات فرمایا ہم نے ان کو ہدایت یافتہ بنا دیا. اب یہ قرآن ہے اور تعریف ہو رہی ہے صحابہ کرام کی، اور یہ تاریخ کی کتابیں اٹھائے پھرتا ہے کالے منہ والا، اور ہمیں یہ بتاتا ہے تاریخ ہے. چوکو اپنی تاریخ ہے، اپنی ولادت والی تاریخ لب جے صحیح لب دیے تھا. ہم تیری تاریخ کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. تاریخ کا ہر وہ حصہ مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہو یا مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہو. اس کے علاوہ ہم کسی تاریخ کے قائل نہیں. ہم صرف پابند ہیں تو قرآن و حدیث کے پابند ہیں. ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتاؤ، آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ بھائی توجہ ہے آپ حضرات کی. ہم سب میرا بیٹا سن لیا کریں، جب میں کہتا ہوں نا سن لیا کریں. ٹائم تھوڑا ہے نا، اصل آپ کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن آپ سن لیا کریں. ذرا سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ اگر آتی ہے تو. جزاک اللہ. گرامی قدر حضرات، یہ قرآن مجید پہلے آیت میں نے ایک پڑھی، اب یہ دوسری آیت ہو گئی ہے. اب اس دوسری آیت کے تحت ایک حدیث سنیے. جاگے تو سناؤں آپ کو حدیث پاک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامہ ابن کثیر نے اس حدیث کو لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر آپ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں. فرمایا ان اللہ نظر الی قلوب العباد. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں جتنی مخلوق تھی بندوں میں سے، ان کے دلوں پر اللہ نے نگاہ ڈالی. تو اس وقت کیا ہوا؟ جب دیکھا نا تو فرمایا جو قلب محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا ان میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین دل مصطفیٰ تھا. تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے اس دل کو اپنے لیے پسند فرما لیا کہ یہ میرے محبوب کا دل ہے. پھر دوبارہ نظر فرمائی میرے رب نے ساری کائنات کے انسانوں کی جانب، تو اس وقت وہ نگاہ نبی پاک کے صحابہ کے دلوں پہ ڈالی. فرمایا یہ پسند آئے اور یہ سارے چن کر مصطفیٰ کے صحابی بھی بنا دیے، وزیر بھی بنا دیے، اور ان سے مصطفیٰ کے دین کا کام بھی لے لیا. یہ قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت کے تحت علامہ ابن کثیر نے اس حدیث کو لکھا ہے. گرامی قدر حضرات، یہ دوسری آیت اور دوسری حدیث تاکہ ہمیں سمجھ آئے نبی پاک کے صحابہ کا مقام کیا اور اہل بیت کا مقام کیا ہے. جاگے تو آپ کو تیسری حدیث بھی سناؤں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو، بلکہ اسے پہلے تیسری آیت بھی سن لیجئے. ادھر دیکھیے میری طرف. صحابہ کرام علیہم رضوان کا دشمن دنیا میں بھی جلتا رہے گا، آخرت میں بھی جلتا رہے گا، برباد ہوتا رہے گا. یہ کبھی عزت و مقام اور رتبہ نہیں پا سکتا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا یوم یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ نبیوں کو رسوا فرمائے گا اور نہ ہی نبیوں کے صحابہ کو رسوا فرمائے گا. نبیوں کو بھی اللہ عزت کا تاج عطا کرے گا اور نبیوں کے صحابہ کو بھی اللہ عزت کا تاج عطا کرے گا. تو جن صحابہ کے لیے اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ ان کی دنیا بھی کامل ہے اور قبول ہے اور آخرت بھی کامل و قبول ہے، آپ بتائیے ان کے بارے میں کوئی کیسے نازیبہ بات کہہ سکتا ہے؟ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. اپنے ایمان کو بچائیے اور دور جدید کے فتنوں سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے. ماشاءاللہ صوفی صاحب تشریف لے آئے، اللہ کریم ان کو خیر و برکت عطا فرمائے.
आस्ताना लिया पंचतन पाक, वहाँ की रौनक है, अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। हाँ भी तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की। ये सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत अतार जिनके बारे में रब फरमाता है क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको कभी रुसवा नहीं फरमाएगा। और ये याद रखना, जो सहाबा और अहले बैत का दुश्मन होता है वो दुनिया और आखिरत में जलील और रुसवा होता रहता है। वो कैसे? इधर आइए, मैं आपकी खिदमत में एक बात सुनाऊं, तवज्जो हो तो सुना दूं आप हज़रात को। गिरामी कदर हज़रात, नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मसलु अस्हाबी फिन्नासी कमसलिल मिल्हि फित्ताम, फरमा लोगों मेरे सहाबा की मिसाल इस कायनात में ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। अब जितने हम खाना खाते हैं, अगर हमारी माएँ बहनें बैठ के कहीं सुन रही हैं तो उनको ज़्यादा तजर्बा होगा कि ये जो सालन होता है इसके अंदर नमक की क्या अहमियत होती है। फरमाया कि जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक हो तो खाना मज़ेदार लजीज होता है, हर बंदा उसकी तारीफ करता है। अगर ये नमक न हो वो बेजायका होता है। अब सुनिए इस बात को और समझिए सियालकोट वालों, फरमाया जो सहाबा हैं सहाबा, उनकी मिसाल तुम्हारे ईमान की हंडिया के लिए ऐसे है जैसे नमक होता है। फरमाया सहाबा की मोहब्बत होगी तो तुम्हारा ईमान पसंदीदा होगा, अगर सहाबा की मोहब्बत नहीं तो तुम्हारा ईमान पसंदीदा, क्योंकि तुम्हारे ईमान वाली हंडिया में नमक ही नहीं है। गिरामी कदर हजरात, अब जी मैं शेर भी सुनाता हूं आपको, आप बेफिक्र हो जाएं और मुझे पहले बात समझा ले तो तेरा मैं रांझा राजी करके जावांगे इंशाल्लाह शेर आला, क्योंकि रहिंदा ही शेर वाले बंदे दे नाल है ना। ये शेर वाले दे नाल है, आ जेडे मेरे नाल ने शेरां दे नाल ने, इन्ना फर्क ते हुंदा ही है ना जी। शेर और शेर विच बड़ा फर्क हुंदा है ना। और बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह यार। तो ये हम जो बात करते हैं बाबा सीने ते चढ़ के करने वाली गल है। अरे मर्दां दा काम है यार, और आप भी मर्द है, तुसीं एवें कई डरे बैठे हो। मेरी तो स्पीड 120 है, मैं तो जी 80 ते बैठा मेरा पुत्र, सिर्फ तुहाडी वजह तो भी है तो कोई डरे बैठे ने जनाब। लेकिन हम सबको चाहिए हम अपने अंदर गैरत पैदा करें, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत इनका मकाम समझने की कोशिश करें मेरे भाई। और वो मकाम और रुतबा क्या है? नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा की मिसाल जैसे हंडिया में नमक होता है, नमक न हो कोई पसंद नहीं करता। अगर सहाबा की मोहब्बत दिल में ना हो तो मेरा रब रसूल भी पसंद नहीं करता। इस वास्ते मोहब्बत सहाबा और अहले बैत से करनी पड़ेगी। अब अगर आप अगली हदीस चाहें तो सुनाऊं आपको अहले बैत की शान के अंदर, ये दोनों को साथ लेके चले फिर नतीजा निकालते आखिर में चल के। गिरामी कदर हजरात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब हमें बस औकात कहते हैं तारी साहब थोड़ा हाथ थोड़ा रखा करो, मैं कह लो जी ऊंज रखन लगे हाँ जिमें मालका ने रखे है, शाह साहब की बला हुजूर शाह जी ए ऊंज रखन लगे आज। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप फरमाते हैं मल्लम यारिफ इतरती, जो मेरी अहले बैत का मकाम मर्तबा इज्जत और रुतबा ना पहचान सके, इनका हक इनको न दे, फरमाया उसका क्या मसला है? फरमाया इम्मा मुनाफिकुन, या तो वो मुनाफिक है, औ लिज़नियतिन, या जिना की पैदावार है, और उम्महु हमलतहु बिगैर तोहरिन, या फिर उसकी मां नापाकी के दिनों में थी और हामला हो गई, यानी वो हैज की पैदावार है। अब ये मैं तो नहीं बता रहा, सानू कहंदे हो हाथ थोड़ा रखो, ओ जालिमो ओ हदीसां तो सुनाउण दियो जड़ियां नबी ने बयान फरमाइयां ने। मेरे नबी कहते हैं जो अहले बैत का दुश्मन है या मुनाफिक है या हरामदा है या जिना की पैदावार है, इसलिए हम अहले बैत के दुश्मन पे लानत भेजते हैं, क्योंकि हम सुन्नी हैं, हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं, मुस्तफा के सहाबा से भी प्यार करते हैं। तवज्जो है कि कोई नहीं यहां हज़रात की? तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए भाई। वैसे पता नहीं अहले सुन्नत का इत्तेहाद होगा या नहीं होगा, हाथ एक लगाया करे। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ नकीब भी नहीं ना ਲੱਭਦੇ भी चलो नारा ही ला छड़िए, समझ आई ना। माइक तो उनके पास होता है, तो खैर बहरहाल या फिर साढ़े किसी बंदे ताईं अपड़ा दो चल के एक नारा आपको इकट्ठा मिल जाए, ना भी लाओ ना ते नारे नाल नहीं गल है, तुसी तकड़े हो जाओ मेरे नारे पूरे हो जाएंगे। समझ आ रही है आप हजरात को? गिरामी कदर हजरात, अभी तो आपने सुर सुननी है, लेकिन अभी सुर की बातें सुन लो, वो भी आ जाएगी, आप सुनेंगे आपको मजा आएगा, लेकिन ये पहले बातें भी सुन लो ताकि हमारा अकीदा ठीक हो जाए। गिरामी कदर हजरात, अब मैं तो हदीस सुना रहा हूं, मैंने कहा ये वो हदीस है जो परखच्चे उड़ा के रख देती है राफजियत के भी और खारजियत के भी। अब समझ आई है? जाग रहे हैं तो अगली हदीस सुनाऊं सहाबा इकराम की शान के अंदर। जागो भी फ्रंट सीटों वालों, जागो, रोटियां हलाल करो ना एक बारी सारे। तवज्जो मेरे अल, नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबी,
فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرا انتخاب کیا، مجھے چنا، اور اس کے بعد فرمایا میرے بعد میرے لیے میرے صحابہ کو چنا تھا۔ سٹیج سے آواز کمزوروں والی آ رہی ہے، جوانوں والی نہیں ہے، سب کی آواز ابھی بھی نہیں آئی ہے۔ اب یہ بات دوبارہ پھر سنیے، میرے نبی کہتے ہیں اے لوگو اللہ نے سب سے پہلے مجھے چنا، اس کے بعد میرے صحابہ کو چنا۔ میرا جملہ سنیے، اگر پسند آئے صحابہ پر کبھی اعتراض نہ کرنا۔ کیوں؟ میں نے کہا جن کو رب چنے نا ان پر اعتراض گندا کیڑا کر سکتا ہے، انسان کا بچہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ اس واسطے کبھی صحابہ پر اعتراض نہ کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَاخْتَارَ لِي مِنْهُمْ أَرْبَعَةً، فرمایا یہ جو چنے ہوئے صحابہ تھے ان پر اللہ نے پھر نگاہ ڈالی تو ان چنے ہوئے میں سے 4 چن کے پھر مجھے عطا فرما دیے، اور انہی کو حق 4 یار کہتے ہیں آج، جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں میں حق 4 یار نہیں کہتا۔ میں نے ایک ملا جی کی تقریر سنی، چنگا 60 سالہ دا بے وقوف سی، تو میں پوچھا اوے کیوں نہیں حق 4 یار دا نعرہ لاؤنا چاہیے دا؟ کہنے لگا گل ہے جب حق 4 یار کہا تو باقیوں کا انکار ہو گیا ہے، باقی تو وچ ہے ہی نہیں ہے، تے چوں دی گل ہے۔ تو میں کہا جدو 5 تن پاک کہیں دیو تے باقی تو سارے گئے نا۔ سمجھ آ رہی؟ اور نہیں اتاری صاحب باقی کنے گئے؟ تو میں کہا تو 5 ہی رکھے نے تو باقی تو کوئی بھی نہیں بیچ۔ کہندا اے نا 5 دی شان زیادہ ہے، کرانا تے سارا ہی افضل ہے۔ تو میں کہا گولیا ای گل تے تینوں میں سمجھاندا پیا بھئی جے اے نا 5 دی شان زیادہ ہے تے باقیاں دی نہیں کٹی، اسی طرح اے نا 4 دی شان زیادہ ہے باقیاں دی بھی نہیں کٹی۔ مسئلہ یہ ہے۔ فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرا انتخاب کیا، میرے بعد میرے صحابہ کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد فرمایا جو چنے ہوئے تھے ان میں سے 4 چن کے عطا کیے۔ اور اگلی گل بھی سنے آجے، ادھر میرے حال ویکھو سٹیج والے کھلوتے بیٹھے جننے بڑے ادھر ویکھے آجے، حدیث سنا رہا ہوں، مولویاں دے فتوے سن دیو، آج نبی پاک دا بھی سن کے ویکھو، یہ نبی پاک کی حدیث سنا رہا ہوں کنز الامال میں سے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی وفی روایت سیجیء قوما، فرمان کریم میری امت پہ ایک زمانہ آئے گا یا ایک قوم آئے گی، حضور وہ کیا کرے گی؟ ادھر دیکھو، ینتقصونہم ویسبون اصحابی، فرمایا میرے صحابہ میں سے نقص نکالیں گے، عیب نکالیں گے، میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے۔ آج دیکھ لو سر عام ہو رہا ہے، اور یہ کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ میں اپنے ملک کی اداروں سے گزارش کروں گا آپ ایسے فتنہ پرور لوگوں کو لگام ڈالیں جو صحابہ کرام کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا اہل بیت کو کرتے ہیں اور ان کی تنقید کرتے ہیں، ان کے لیے نازیبا جملے بولتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں موترے کا ایک بے وقوف اور کالے منہ والا وہ یاسین نامی شخص جس نے حضرت عثمان غنی کی توہین کی، میں کہتا ہوں حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، اور یاسین تو اس لیے نہیں کر سکا، نہ تو حیا والا نہ تیری ماں حیا والی ہے۔ تو اگر حیا والی ماں کا بچہ ہوتا تو آج یہ کردار نہ ہن کہندا میری ماں نو کچھ نہ کو، میں کہا اسی بھی یہی کہندے ہونے آ، جڑا تانوں سمجھ نہیں آوندی ہن آیا دم تھلے تو، سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عثمان غنی کا حیا فرشتے کرتے ہیں۔ یہ کون ہے بے حیا؟ کس نے ان کی لگام کھولی ہے؟ کون ہے جو فرقہ واریت کر رہے ہیں؟ ہم روکیں تو ہمارے اوپر لوگ باتیں کرتے ہیں، اور حیا کرو، ہمارے جیسے چوکیدار تم ڈھونڈو گے میرا بچہ، تمہیں کہنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا، اور یہ دندناتے پھریں گے۔ ہم اگر یہ آواز لگا رہے ہیں تو اس لیے کہ مصطفیٰ کے صحابیوں کے دشمن کو پکڑا جائے، اس کو سزا دی جائے، کیونکہ عثمان غنی وہ صحابی ہیں جو میرے نبی کے دوہرے داماد بھی ہیں، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور آج میں عثمان کی بیعت کر رہا ہوں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ بدر میں نہیں گئے تھے، نبی پاک کی بیٹی کی خدمت کر رہے تھے، وہ بیمار تھی، حضور نے فرمایا ان کو بدر کے صحابہ میں شمار کیا جائے گا اور ان کو ہم غنیمت کا مال بھی عطا کریں گے۔ یہ وہ حضرت عثمان غنی ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جنت کے اندر ہر نبی کا ایک دوست ہوگا، جو میرا دوست ہے وہ عثمان غنی ہے۔ یہ وہ عثمان غنی ہے جن کے نکاح میں نبی پاک کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں۔ یہ وہ عثمان غنی ہے جنہوں نے کافروں کو کہا تھا جب انہوں نے کہا عثمان یہاں طواف کر لے، تیرے نبی کو نہیں کرنے دیں گے، آپ نے فرمایا میں کیا جانتا تھا کعبے کو، یہ سب تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اگر کعبے کا طواف کرنا ہے تو کعبے کا کعبہ میرے ساتھ آئے گا تو ہم طواف کریں گے۔ یہ وہ حضرت عثمان غنی ہے میرے بھائی جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا عثمان تو آج کے بعد جو مرضی کر، تیری جنت پر مہر میں مصطفیٰ نے لگا دی ہے۔ یہ وہ حضرت عثمان غنی ہیں جو اسلام کے 3 خلیفہ ہیں۔
یہ وہ حضرت عثمان غنی ہیں جن کا بغض رکھنے والا ایک شخص مر گیا. ترمذی میں حدیث ہے, نبی پاک کے پاس اس کا جنازہ لایا گیا. میرے نبی نے کہا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا. آقا کیوں؟ فرمایا انہو کان یبغض عثمان, یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا. پتا چلا عثمان کا بغضی مصطفیٰ کی بارگاہ سے بھی مردود ہو گیا ہے, خدا کی بارگاہ سے بھی مردود ہو گیا ہے. اس بے حیا کا چہرہ دیکھو, یہ یاسین نامی شخص جس نے فرقہ واریت کی ہے, فتنہ پروری کی ہے اور صحابہ کی عزت کو ہاتھ ڈالا ہے. اے مسلمانوں اپنا کردار ادا کرو, اس پر جتنا ہو سکے لعنت بھیجو. آپ کہو گے کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. جب دیکھو کوئی میرے صحابہ کی دشمنی کر رہا ہے, گالی نکال رہا ہے, عیب نکال رہا ہے, توہین کر رہا ہے, کہا کرو تجھ پر اللہ کی لعنت ہو. ایسے صحابہ کے دشمنوں پہ اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے ہمارے ملک کو افراتفری میں ڈالا ہوا ہے. ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے. ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت با ادب ہیں. جو با ادب ہے وہ ہاتھ اٹھائے, جو بے ادب ہے وہ نہیں اٹھا سکتا. ہم با ادب ہیں, ہم اہل عشق ہیں, ہم اہل محبت ہیں. ہم کبھی نہ صحابہ کی توہین کر سکتے ہیں نہ اہل بیت کی کر سکتے ہیں. کیوں؟ ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ بھی پلایا تو یا رسول اللہ کی صدائیں دیتے دیتے پلایا ہے. گرامی قدر حضرات, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے جداں کیا تسی ہوں جے بھی کوئی نہیں بولے, چلو میں سپیکر ہیں, تاجدار ختم نبوت. اس طرح غیرت مند بندے بن کے بولیا کرو. لیکن جو میرا سبق ہے وہ عظمت صحابہ اور اہل بیت کا دفاع ہے, اور یہ جو اس نے تازہ توہین کی ہے خدا اس کو برباد کرے, غرق کرے, اور ہم کہیں گے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. اور ایسوں کو کھلا پھرنے کی اجازت نہیں ہے, چونکہ صحابہ کو بھونکنے والا کتا ہوتا ہے, اور کتا کھلے عام ہو جو صحابہ نو جڑا پہ گیا سانو کیوں نہیں پہ جائے گا. اس لیے اس کو باندھا جائے, اور یہ جس کا کتا ہے ان کے پاس پہنچایا جائے. یہ اہل سنت کا نہیں ہے. ہم کل بھی باادب تھے, ہم آج بھی باادب ہیں. اور ادھر دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا فرمایا, اور یہ بات بڑی سننے والی ہے حضرات. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آئیں گے جو میرے صحابہ کے خلاف ایسی باتیں کریں گے, توہین. صحابہ نے کہا پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لا تناکحوہم ولا تجالسوہم ولا تأکلوا معہم ولا تصلوا علیہم. فرمایا نہ ان کو رشتہ دینا ہے نہ لینا ہے, نہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے نہ بٹھانا ہے, نہ ان کے ساتھ روٹی کھانی ہے نہ پکا کے ڈالنی ہے. فرمایا کہ نہ ان کو سلام کہنا ہے نہ سلام کا جواب دینا ہے. مر جائیں تو جنازہ نہیں پڑھنا, نماز پڑھ رہے ہو تو ساتھ نہیں پڑھنی. آج کوئی یتیم العلم یزید الفکر ہمیں یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب سارے دے پیچھے پڑھن دا درس دیو. میں نے کہا جو ابو بکر کا گستاخ ہے اس کی تو اپنی نہیں ہوتی ہے, اس کے پیچھے ہماری کیسے ہو جائے گی؟ جو حضرت مولا علی کا دشمن ہے اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی, ہماری کیسے ہو جائے گی؟ ہم محمد رضا والے ہیں, ہم شیخ محقق والے ہیں, ہم مجدد الفسانی والے ہیں, ہم غوث جلی والے ہیں, مہر علی والے ہیں, مولا علی والے ہیں. ہماری نماز بھی ہوتی ہے تو با ادب لوگوں کے پیچھے ہوتی ہے, بے ادب کے پیچھے ہماری نماز, بے ادب سے ہمارا رشتہ, بے ادب کے ساتھ ہمارا بیٹھنا, بے ادب سے ہمارا سلام ہے, بے ادب سے ہمارا تعلق ہے, نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو تب کامل مومن بنو گے. اور یہ حضور کی حدیث ہے. اگر کوئی یتیم یہ کہے یہ کیوں روکتا ہے, انواخ جے ہمت ہے ہی نا کہ حضور دی حدیث دا انکار کر, بحیثیت حدیث انکار کرے گا تو خود کافر ہو جائے گا. اس واسطے نبی پاک کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں, خبردار ان سب کی عزت ہمارے اوپر لازم ہے. میں آخری حدیث سنا کے اپنی گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں, اور یہ پوری اس گفتگو کا نچوڑ ہے. اور وہ کیا ہے؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی. فرمایا لوگو اب یہ سنو سارے حضرات, فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی, جس نے میرے صحابہ سے محبت کی,
जिसने मेरी अहले बैत से मोहब्बत की, जिसने मेरी बीवियों से मोहब्बत की और सारी जिंदगी इनकी मोहब्बत पर रहा, किसी के खिलाफ न बोला। फरमाया जब वो मरेगा जन्नत में जहां हम होंगे वहां वो मोहब्बत करने वाला बंदा भी होगा। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। अब हमारे लिए दर्स क्या है? हमने आका से भी मोहब्बत करनी है, आका के सहाबा से भी मोहब्बत करनी है, आका की अहले बैत से भी मोहब्बत करनी है, और आका करीम अलैहिस्सलाम की बीवियां जो हमारी माएँ हैं उनसे भी मोहब्बत रखनी है। आज देख लो दुनिया के अंदर कोई सहाबा को लेके भागा तो अहले बैत छोड़ बैठा, कोई अहले बैत को लेके भागा सहाबा को छोड़ बैठा। एक सुन्नी है जिसके एक हाथ में दामन सहाबा का है, दूसरे हाथ में दामन अहले बैत का है, और सीने और आंखों के अंदर नूर इश्क मुस्तफा का है। अब बात समझ आई है? ये गुफ्तगू का निचोड़ है, और मैं हाथ खड़े करवा के तुम सब वादा लूंगा। आप मुझे ये बताएं, आप नबी पाक से इश्क मोहब्बत करेंगे, सहाबा कराम की मोहब्बत करेंगे, अदब करेंगे, अहले बैत से इश्क मोहब्बत और अदब करेंगे, वलियों से मोहब्बत करेंगे। जिस दिन हम इस रास्ते पर चल पड़े उस दिन हमारी कामयाबी होगी, और जिस दिन हमने ये रास्ता छोड़ दिया समझ लीजिए नाकामी दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें बर्बाद करके रख देगी। ये मेरा पैगाम था, समझे, तकरीर नहीं थी आज, पैगाम था सहाबा और अहले बैत के मकाम के एतबार से और उनकी इज्जतों के दिफा के एतबार से। जब भी सहाबा और अहले बैत की बात होगी तो आप सबको मोहब्बत, अदब, खैर और इश्क से बात करनी पड़ेगी, और जब भी उनकी बेअदबी की बात कोई करेगा तो आपको उसके सामने खड़ा होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। क्या मैं उम्मीद करूं आप ऐसा किरदार अदा करेंगे? लो जी, तकरीर खत्म हो गई ते हुण जनाब बट साहब हुण तुसी गल नहीं करनी है, हुण तुहाडा बट साहब मैं तुहानू राजी करां, तुहाडी नात वाली गल ते फिर तुहाडे कोल इजाजत मंगा। खोलो जी इको मीको शीको जरा सारा पता लगे ते सारे एक बारी दरूद पाक पढ़ लो, फिर जान छड़िए तुहाडी। सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कलाम आला हज़रत। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले रहेगा यूं ही उनका चेहर चाह रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चेहर चाह रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। और ये आला हज़रत साहब ने जो शेर का कमाल कर दिया, आप फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, जिस इसका अकीदा है हाथ उठा के बोले ना सुभान अल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। और आला हज़रत का शेर सुनिए, आप अपनी मोहब्बत का इज़हार आजिज़ी में यूं करते हैं, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे
ساتھ لے لو راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور یہ شعر کسی عاشق نے اس پر بڑی خوبصورت اپنی ایک شکل و صورت بھی مدینے میں دکھائی. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے